أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے۔ یہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، بلکہ تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا ایک ایسا اٹل عقیدہ ہے اور اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیات ارشاد فرمائیں، اور مشرکین اور کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل نہیں تھے، انہیں مختلف دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا۔ یہاں اس آیہ مقدسہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے اطمینان قلبی کے لیے، جس طرح کہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آئے گا، اپنے اطمینان قلبی کے لیے مشاہدہ کرنا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ایک بستی سے ہوا، اور وہ ساری کی ساری بستی گری پڑی تھی، اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں، سب لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا، اپنے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ مالک یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر عارضی موت طاری کر دی۔ 100 سال تک وہ اسی کیفیت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنی دیر تک یہاں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم 100 سال تک اسی کیفیت میں رہے ہو۔ دیکھو تمہارا کھانا، تمہارا پینا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں، لیکن سامنے گدھا دیکھو جو تمہاری سواری ہے، وہ ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی ہیں اور بالکل وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آیا اور فرشتے نے پھونک ماری، وہ ہڈیاں جڑ گئیں اور اس گدھے کو گوشت کا لباس پہنا دیا گیا، اور وہ حضرت عزیر کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح جس طرح تمہیں اور تمہاری سواری کو ہم نے زندگی عطا کی ہے 100 سال کے بعد، تو ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے، بلکہ بہت آسان ہے کہ ہم ہزاروں سال اور لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود کسی کو زندگی عطا کر سکیں۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو ایک بستی پر سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، حضرت عزیر نے کہا کیسے زندہ فرمائے گا اللہ اس کو موت کے بعد، اس کی موت کے بعد اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا کر دی 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر انہیں دوبارہ اٹھایا۔ قال، اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر تم یہاں ٹھہرے رہے ہو، اس کیفیت میں، اس نیند کی کیفیت میں کتنی دیر رکے رہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے عرض کیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم یہاں ٹھہرے رہے ہو 100 سال۔
فانظر الی طعامک، اپنے طعام کی طرف، اپنی خوراک کی طرف دیکھیے، وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ، وہ بالکل خراب نہیں ہوئے، وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، یعنی کھانا جو ایک دن بھی نہیں نکالتا اور پانی کچھ عرصہ نکالتا ہے خراب ہو جاتا ہے، 100 سال تک کھانا اور پانی بالکل سلامت رہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، دراز گوش کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ سارا ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وانظر الی العظام، آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم ان کیسے جمع کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر انہیں کیسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، اور جب حضرت عزیر کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، قال اعلم، انہوں نے عرض کیا میں اس علم تک پہنچ گیا، میں یقین تک پہنچ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس واقعہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ علم یقین سے آگے عین الیقین اور حق الیقین تک جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، آپ جانور کا زندہ ہونا دیکھ بھی رہے ہیں، اور خود بھی آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور خود 100 سال کے بعد آپ کو زندگی عطا کی گئی، اللہ نے سلا دیا یا موت عطا کر دی، بہرحال یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی واضح نشانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے، اور یہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی نشانی تھی، اور جو ماننے والے ہیں ان کے یقین کو مزید پختہ کرنا تھا، تاکہ وہ اس یقین کے ساتھ اپنے اعمال صالحہ پر کاربند رہیں کہ انہوں نے بہرحال زندہ ہونا ہے۔ آج جو نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی اس سے ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی میں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور زندگی اسی کے حکم کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔